السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان کے آداب۔ کوشش کریں کہ جب اذان مل رہی ہو یا اذان کا ٹائم قریب ہو، آپ کوشش کریں کہ بیت الخلاء میں نہ جائیں۔ جب اذان ہو چکے مکمل تب آپ جائیں، کیونکہ جب اذان ملتی ہے تو اس کو جواب دینا جو ہے لازمی ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ تو اسی لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو مجبوری ہے، تقاضا جو ہے زیادہ پریشان کیا ہوا ہے، تو اگر مجبوری بطور چلا جاتا ہے تو مساجد میں لیٹرین وغیرہ بیت الخلاء ہوتے ہیں، تو اگر وہاں بیٹھا ہے تو پھر دل میں یہ جستجو رکھے کہ اللہ پاک اس سے مجھے خلاصی جلدی عطا فرمائے اور میں باہر جا کر اللہ کے ذکر کا جواب دوں۔ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ وغفرانک، اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ بیت الخلاء سے جب فارغ ہوں تو آپ کہیں الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی وغفرانک۔ اے اللہ پاک، مجھے جو ہے قضاء حاجت کے لیے راستہ جو ہے آسان فرمایا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تیرا شکر ہے۔ اور میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ جتنی دیر میں نے آپ کا ذکر نہیں کیا۔ تو یہ دعا سکھلائی ہے۔ آپ باہر نکلیں بیت الخلاء سے، یہ دعا پڑھیں، اس کا جو خمیازہ ہے وہ دعا کے ذریعے پورا کر لیں۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی وغفرانک۔ تو جب آپ بیت الخلاء میں جائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جن اور جنیاں جو خبیث ہیں ان سے جو ہے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا یہ لازمی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب لیٹرین میں بیت الخلاء میں انسان جاتا ہے تو وہاں جو ہے جنات رہتے ہیں غلاظت پہ، کیونکہ ان کی یہ خوراک ہے۔ تو اسی لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ طلب کر کے پھر آپ بیت الخلاء میں جائیں، اور جب باہر نکلیں تو پھر الحمدللہ پڑھتے ہوئے وغفرانک، استغفار کرتے ہوئے باہر نکلیں، تاکہ اللہ پاک نے آپ کو حفاظت میں رکھا ہے۔ الحمدللہ مجھے جو ہے قضاء حاجت سے فراغی ملی ہے، اور اس چیز سے پناہ چاہتا ہوں کہ جس سے میری حفاظت فرمائی ہے، مجھے جن اور جنیوں سے اللہ پاک نے مجھے حفاظت فرمائی۔ اللہ پاک جتنی دیر میں بیت الخلاء میں رہا، ذکر سے میری زبان جو ہے خاموش رہی، اس سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے معاف عطا فرمائے، کیونکہ اللہ نے زبان دی ہے اپنے ذکر کے لیے، اپنے پیاروں کا نام لینے کے لیے اور اچھی اچھی باتیں کرنے کے لیے۔ تو جو چیز ہمیں کوئی مالک جو ہے، آج دنیا کا مالک ہمیں گاڑی دیتا ہے اپنے کام کے لیے، اور ہم مالک کا کام نہ کریں، اپنے کام کے لیے، اپنے ذاتی گھر کے استعمال کے لیے جو ہے گھومتے پھریں، شام کو جو ہے میٹر چیک کرے گا اور پوچھے گا کہ کہاں کہاں تم نے یہ پیٹرول، ڈیزل، CNG ضائع کی ہے۔ تو وہاں جب ہمیں پوچھ تاچھ ہوتی ہے تو یہاں بھی ہوگی۔ اسی لیے ہمیں ہر وقت جو ہے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر بجا لانا چاہیے۔ استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر، اللہم صلی علی دعا، یہ دعائی کلمات ہیں۔ ذکر خیر جو ہے اللہ کا جہاں کرنا ہے، وہاں نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی کرنا ہے۔ تو اسی لیے ہم جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو ہم برہنہ ہو کر، کپڑے اتار کر، مکمل شلوار قمیض اتار کر نہاتے ہیں، تو اس سے بھی گریز کیا کریں۔ علماء اور بزرگان دین فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی برہنہ ہو کر نہیں نہایا، کیونکہ مجھے حیا آتی ہے کہ میرے کرامن کاتبین کندھوں پر بیٹھے ہیں اور
جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہتا ہے تو یہ کرامن کاتبین باہر ٹھہر جاتے ہیں۔ تو جب ہم اسی لیے بولنا منع ہے کہ جب انسان بول لیتا ہے، جب بولتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ قضاء حاجت سے یہ فارغ ہو چکا ہے، تو وہ جب آتے ہیں ننگیج دیکھتے ہیں تو وہ لعنت بھیجتے ہیں۔ علماء نے کہا ہے کہ بیت الخلاء میں بیٹھ کر جو ہے بولنا بھی نہیں چاہیے، بولنا بھی منع ہے، اور اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں دین کے ہر ارکان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے بھی جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج ایک گلہ کروں گا، میں ویڈیو ڈالتا ہوں، لوگ جو ہے گانے اور انڈین گانے، پاکستانی گانے ہوں، ان کے سبسکرائبر اور ویوز اتنے ہوتے ہیں، دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کا ایصال ثواب ہے۔ اگر آپ اچھی بات جو ہے سن کر جو ہے اس کو ویوز ملیں گے، اچھی بات کرنے والے کو جو ثواب ملے گا آپ کو بھی ملے گا۔ اسی طرح گانے سننے سے بھی آپ کو ایصال گناہ کا ایصال جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ جو ہیں میری ویڈیو کو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرا جو ہے آج مؤدبانہ گزارش ہے، میں گزارش کرتا ہوں، میں کہتا نہیں ہوں اپنی ویڈیو میں، اگر کسی کا دل چاہتا ہے تو وہ کر دیتا ہے۔ آج میں انشاءاللہ گزارش کروں گا، کیونکہ مجھے جو ہے اکثر یہ بات دل میں کھٹکتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں کو چاہیے کہ میرا چینل جو ہے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے بھی فائدہ ہو دنیاوی اور دینی، اور آپ کو بھی دینی فائدہ ہو۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو جو ہے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہم اذھب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ پاک جو گھر میں بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور جو وفات پا چکے ہیں مومنین مومنات اللہ پاک ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک مجھے بھی شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اس دعا میں میرا حصہ بھی نصیب فرما۔ مجھے فالج کا اٹیک ہوا ہے، اور ویسے میں ہارٹ پیشنٹ تھا، میرے دل کا آپریشن ہوا تھا۔ اللہ پاک مجھے بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔